ڈیمانڈز ان کی بیسک یہی رہیں. ایسا نہیں کہ ان کی ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان کی جو چیک پوسٹ کی ڈیمانڈ ہے اس پر کافی حد تک عمل درآمد بھی ہوا. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ناکام ہوئے. تو انہوں نے بڑی جو پشتون آبادی ہے اس میں بہت بڑی ان کی جیسے کہتے ہیں نا انگریس ہے. اچھا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا رہا کہ جی یہ تو ملک دشمن ہے, یہ را سے اور پتہ نہیں افغانستان سے لے رہے ہیں جو مدد لے رہے ہیں. افغانستان میں یار لوگوں کو پتہ نہیں, افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے یہ تو طالبان کے خلاف ہیں. ان کا تو یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی اکاؤنٹیبلٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ پشت پناہی کرتے ہیں بعض جو عسکریت پسند گروپوں کی, ان کا موقف ہے. تو ان کی تو طالبان کے ساتھ یا کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں. یہ پروگریسو لوگ ہیں, یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, یہ منظور پشتین یونیورسٹی کے طالب علم لیڈر ہیں بیسیکلی, وہاں سے آ گیا ہے. تو ان کے اوپر پہلے الزام لگائے جاتے رہے, کوئی عدالتوں میں کیس نہیں ہوا, مقدمات آپ جو مرضی کر لیں. جب بھی کوئی کہیں واقعہ ہوا منظور پشتین کا نام ڈال دیا آپ نے, بھئی آپ اس کو بیٹھ کے انگیج کریں, مسائل حل کریں تاکہ یہ مسئلہ نہ بنے. نہیں ہوا, آپ نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا, نوٹیفیکیشن کیا وزارت داخلہ کا, اور 11B جو سیکشن ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت اس میں آپ نے دہشت گرد قرار دیا کہ جی کوئی بھی اس میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی بھی کہہ دے نا کہ یہ رپورٹ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ ہے یا غیر ملکی سے چلا رہے ہیں تو آپ دہشت گرد قرار دے دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایویڈنس کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو آپ ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کرتے, ان کو گرفتار کرتے, عدالت میں ثابت ہوتا. یہ تو نہیں, آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. آج 3 دن ہو گئے, انہوں نے اسے بین کر دیا ہے. قانون کے مطابق دے آر سپوز ٹو گیو ریزنز کہ ہم نے آپ کو بین کیوں کیا ہے, ابھی تک نہیں دیا, ریزن ہی نہیں دی. ٹھیک ہے, ابھی وہ جو 11 اکتوبر کو ایک قومی جرگہ ہونا ہے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ اکٹھے ہو کے مشاورت کریں. آپ نے وہاں پر بندے مر گئے, شہید ہو گئے, شہید ہی میں کہوں گا. تو وہ غصہ کس کے اوپر آئے گا؟ غصہ آئے گا ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر آئے گا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا, انٹیلیجنس سروسز کے اوپر آئے گا نا. یہ غصہ تو آئے گا. یہ آپ نیشنلسٹ سے لڑ رہے ہیں بھائی, آپ وہ ٹی ٹی پی سے نہیں لڑ رہے. یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, یہ بندوق والے لوگ نہیں ہیں, یہ دلیل والے اور عین والے لوگ ہیں. انہوں نے ایک گملہ توڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھیں. بہت ساری میں نے دیکھا کہ ایمل ولی خان نے, اے این پی کی جماعت نے ان کی پابندی کی مخالفت کی ہے. جے یو آئی ایف سے بھی کچھ بیان آئے ہیں کہ مخالفت کی ہے. پھر جو خیبر پختونخوا اسمبلی سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, یہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں ان لوگوں کے. تو آج جمرود میں یہ واقعہ ہو گیا ہے. اس کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خیبر پختونخوا میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی پالیسی اپنا لی ہے ہمارے لوگوں نے. یہ جو پالیسی ساز ہیں ان کو سوچنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ تو منظور پشتین کی بات ہو گئی, پی ٹی ایم کی بات ہوگی. آپ دوسری طرف چلے جائیں, بلوچستان میں مارنگ بلوچ, ان کا ایک ہی معاملہ تھا کہ مسنگ پرسن کا ان کا ایشو تھا. یہ ادھر سے آئیں, بلوچستان سے آئیں, اسلام آباد تک آئیں, ان کو کسی نے ملاقات ہی نہیں کی. مسئلہ تو حل تب ہوتا ہے کوئی آ کے پراپرلی ملتا ہے اور انگیجمنٹ ہوتی ہے. ان سے کچھ لوگ ملے لیکن جو میٹر کرتے ہیں کوئی نہیں ملا. معاملہ یوں کا توں ہے. ابھی ٹائم میگزین نے غالباً کوئی ان کو باہر بلایا ہوا تھا, بیرون ملک انہوں نے جانا تھا, وہ ہائیلی انفلوئنشل جو لوگ ہیں ان کو بلا رہے تھے. اچھا, مارنگ جو ہے یہ خود بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے اور بلوچستان بڑا پسماندہ ہے, وہاں پر عورتیں بھی باہر نہیں نکلتی. خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے کہ عورتیں عام طور پہ نہیں نکلتی. اب بلوچستان میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پسماندہ ہے, وہاں کے لوگوں نے کس پر اعتماد کر لیا؟ مارنگ بلوچ پر. وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے نہ کسی ثناء اللہ زہری صاحب کو مانتے ہیں, نہ کسی رسپیکٹڈ, سارے رسپیکٹڈ اختر مینگل صاحب کو مانتے ہیں, نہ کسی اور خانوادے کو مانتے ہیں, نیم اینی بڈی, نہ حکومت کو مانتے ہیں. وہ اعتماد کس پہ کر رہے ہیں؟ مارنگ بلوچ پہ, جو احتجاج کر رہی ہے. آپ نے انہیں باہر جانے سے روک دیا. باہر جانے سے روکا تو آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کے بارے میں بیان دے دیا
کہ جی یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. اچھا آپ مارنگ بلوچ ہو جائیں یا منظور پشتین ہو جائیں، آپ ان کی پوائنٹ آف ویو سے، ان کی ڈیمانڈ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ریاست اپنا موقف دے سکتی ہے، لیکن آپ ان کو دھکا دے رہے ہیں کہ جو جنگ آپ کے خلاف کالعدم ٹی ٹی پی نے شروع کر لی ہے، ان کے لوگ اگر کل ہتھیار اٹھا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان اور ریاست کے مسائل بڑھیں گے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی جو جہاں پر یہ فیصلہ سازی ہوتی ہے، پرٹیکولرلی پنڈی، اسلام آباد بھی ان مینی ویز، اپارا بھی، تو ان کو چاہیے کہ مہربانی کریں، یہ اس ملک کے بچے ہیں، ان کو مت دھکا دیں، یہ آگ مت لگائیں. آگے باقی ملک میں آپ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپ وہاں پر نیشنلسٹوں سے لڑ رہے ہیں، تو میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے. آئی بلیو کہ یہ خیال جو ہے لڑائی جھگڑے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پابندی لگانے سے اور مسئلہ کرے گا. آپ میرے خیال میں اس پہ آپ کی ایک شاہ جی، رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ریاست ہے ان کو ڈائلاگ کے ذریعے ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اور یہ پابندی بالکل جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جتنے بھی قوم پرست ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان سب کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک گرینڈ جو ایک نیشنل ڈائلاگ ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ریاست کی طرف سے ہمیشہ سے ایک یہ خاص طور کے اوپر اگر آپ پی ٹی ایم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو ایک ان کی طرف سے نعرہ تھا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ہی قابل اعتراض ہے، اور کہ ہر معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کہ فوج جو ہے وہی اس کی جو ہے ٹوٹل رسپانسیبل ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے والا نعرہ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قابل اعتراض ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں، سب کچھ ایک مل بیٹھ کے ڈائلاگ ہو، پتہ چلے، تو اس کے بعد ایک جو ہے نا یہ یہ اس نعرے کے حوالے سے آج سے نہیں، یہ 2018 سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے. جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بھی اس کے حوالے سے اعتراض اٹھاتے تھے کہ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جو کچھ ایسے انسیڈنٹس یہ نیشنلسٹ کی طرف سے اٹھائے گئے، بیرون ملک بھی پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی گئی، یا یہاں پہ بھی وہ اس طرح کے پاسپورٹ جلانے والے جو باتیں ہیں یا اس طرح کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی یہ اس طرح اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے تو یہ ریاست کو اشتعال نہیں دلایا جا سکتا، اور نہ ہی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر کے آپ جو ہے وہ ریاست کو مجبور کریں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. تو یہ دونوں سائیڈوں سے میرا خیال ہے کہ یہ سینٹی پریویل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ معاملات پھر زیادہ وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، اس میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں. فخر بھائی، آپ نے ایک تو جو بیسک چیز ہے آپ اس پہ میرے سے ایگری کر رہے بالکل ہیں کہ یہ بالکل. حالات خراب ہو گئے. ہوں، باقی وہ جو آپ نے نعرے کی بات کی، ہوں، آپ نے کہا کہ قابل اعتراض نعرہ ہے. میں ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگا ہے، ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں یا یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اپنے ہی ملک کے ہوں، ہمارے بھائیوں کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نعرہ قابل اعتراض ہے. ہوں، پھر آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ بات ظاہر ہے ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں، ہوں. آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا. آپ نے کہا ریاست کو اشتعال. بھائی ریاست کب سے اشتعال میں آنے لگ پڑی؟ ریاست تو جسے کہتے ہیں ماں ہوتی ہے، اسے تو اپنے بچوں، وہ اعزاز احسن صاحب نے وہ بڑے وہ لکھے تھے، ہوں، پوئم لکھی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ہوں، تو میرے خیال میں یہ اشتعال میں اگر آپ نعروں کی وجہ سے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیر از سم پرابلم ان یو. اس کا مطلب ہے کہ بعض کوئی بھی بندہ آپ کو نعرہ لگا کر اشتعال میں لا سکتا ہے، اور آپ اپنی سینٹی لوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اشتعال میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ غصے میں آ گئے، ہوں، یہی ہے نا. ہوں. تو جب آپ غصے میں آ کے کوئی فیصلے کرتے ہیں تو کیا وہ درست ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل آپ کی وہ بات نہیں درست ہے، ہوتے. لیکن بات اصل وہی ہے کہ جب آپ حکومت کی ایک رٹ ہوتی ہے، آپ اس کو وہ چاہے طالبان وہ کریں، چیلنج کریں، یا کوئی قوم پرست کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بندوق اٹھا کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ایک نعرے کے ذریعے اور جو اپنے اس طرح کے جھنڈا جو ہے اس کی بے حرمتی کرنا یا پاسپورٹ جلا دینا یا اس طرح کی، یہ بھی میرا خیال ہے فخر، کہ ایک چیلنج کرنے والی اچھا بات ہوتی ہے. فخر، ویسے میں اب آپ کو بتاؤں، مجھے جھنڈے والی بات تو نہیں پتا، وہ بیرون ملک جو واقعہ ہوا،
وہ اس میں میں عرض کروں کہ اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ پی ٹی ایم ہے. میرا نہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پی ٹی ایم تھی وہ, میرا نہیں خیال. آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ممالک میں ہمارے جو افغان بھائی ہیں وہ بڑے, اور ان کا بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے. اچھا, اور میں ظاہر اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جرمنی میں جو واقعہ ہوا تھا پاکستان کا جھنڈا, اس میں افغان انوالو تھے, پی ٹی ایم انوالو نہیں تھی. مطلب یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بس کیا میں بات کروں کہ اب ایک پوری قوم ہے. اصل بات کیا ہے کہ لیڈرشپ کہاں پر ان کو لے کے جا رہی ہے. کیا لیڈرشپ ان کو کہہ رہی ہے کہ اٹیک کر دو؟ آنسر از نو. اچھا آپ دیکھیں, یعنی کہ ان کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا اور ان کو بین کر دیا. آپ نے دوسری طرف کہا کہ جی 9/11 کر دیا ہمارے اوپر, وہ جو 9 مئی ہو گیا. میں ایگری نہیں کرتا ہوں 9/11 کی بات سے, اور اس کو تو بین نہیں کیا. کیوں؟ اس کا تعلق پنجاب سے تھا اس لیے نہیں, تو اس کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے. اس کا ہمیشہ سے جو ریاست کی طرف سے ایک آ رہا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں ان کو جو ہے تمام تر ان کو ایک قانونی لحاظ سے جو ہے ان کے خلاف پروسیکیوٹ کرنا بھی, ان کو سزا دلانا بھی, لیکن عدلیہ کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں. فخر میں تو یہ عرض کر رہا پنجاب ہوں والا نہیں ہے اب معاملہ. عدلیہ نہیں آ رہی. یہ آپ تو ٹھیک کہہ پھر رہے ہیں, عدلیہ, ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے تو آپ کے اوپر اٹیک کیا تھا. آپ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, ان کا نام لے کر خود عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈروں نے, ابھی تو کوئی نام بھی نہیں لیتا نا, کیا نہیں کہا. ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے, سوشل. آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کر دیا. کہتے یہ فوج کا موقف ہے نا, ان کو تو بین نہیں ہوا. یہ منظور پشتین, اس نے کبھی آپ کے کسی چیف کا نام لیا ہے؟ کبھی اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ان کی انسٹالیشن پہ اٹیک کر دو؟ یار میرے خیال میں فرق کریں. وہ بھی, میں نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے ملک دشمن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی ایم والے ملک دشمن نہیں, آپ ان کو دھکا دے رہے ہیں, نہ دیں اس طرح. وہ نام تو منظور پشتین اور ان کے لیڈران نے بھی لیے ہیں. نہیں, لیکن وہ یہ کر کے تو نہیں لیے. یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینڈ کیا چلاتے ہیں اور کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں اسی ملک کے. آپ دیکھیں نا, جو مجھے تو اعتزاز احسن صاحب نے وہ جو لکھی تھی پوئم کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, وہ بھولتی نہیں. تو اعتزاز احسن صاحب کا بڑا آپ کو پتہ نام ہے. میں ریئلی ریسپیکٹ ہوں. اور میں ماں کی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, ماں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. ماں سے بچوں کو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, ناراضگی اور ہونا ماں ایک کو بات بھی ہے, لیکن سوتیلے بے ادبی, بچوں سے زیادہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. سوتیلی ماں جیسا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ وہی سلوشن ہے کہ آپ بیٹھ کے گرینڈ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں تمام, خاص طور کے اوپر جہاں پہ بھی ٹربلز ہیں, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو, جی جہاں ہاں, بھی ہو, جی ہاں, وہ ڈائلاگ ہی اس کا حل ہے. بالکل تو ٹھیک یہی بات, ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. اچھا ویسے بائی دا وے اعتزاز احسن صاحب کا ذکر آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہم نے, آپ کو یاد ہے آصف بشیر نے اور میں نے ایک شو کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک عدالتی شخصیت کو کوئی پلاٹ ملا. وہ آپ نے کلیریفیکیشن دی تھی پارلیمنٹ میں اچھا کھڑے ہو کے. ہاں, وہ کچھ ذکر کیا تھا ہم نے, لیکن وہ کھل کے چونکہ بات نہیں ہو سکی کہ وہ پارلیمنٹ میں تھے. اس کے بعد میں مجھے ذہن میں بھی نہیں رہا. اس پہ ابصار صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا اور انہوں نے بڑا ڈیٹیل کیا, اور ہم نے کسی کا نام لیا تھا, ابصار صاحب نے کچھ نام لے دیے. اچھا ابصار صاحب نے ذکر کیے تھے کہ کون سے بڑے وہ نام ہو سکتے ہیں اسلام آباد سے. ہاں انہوں جی, نے ایک ایک کینڈیڈیٹ کا وہ کرتے ہوئے آخر پہ پن پوائنٹ کچھ کیے. زلفی بخاری پہ کہا تھا کہ ان کا کیس چل رہا تھا, اچھا ان کی وہ چیلنج کیا میں گیا. ابصار صاحب کی کسی بات کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ایک میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو چودھری اعتزاز حسن ہے, ان کا نام لے کے کہہ دیا کہ تھوڑا گروپ ہے. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اعتزاز احسن صاحب سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ایک زمانہ واقف ہے, ایز اے جورسٹ ان کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں, ان کے بہت سارے کیسز سے ہم اختلاف کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اعتزاز صاحب کی کیوں رسپیکٹ کرتا ہوں, میں آپ کو ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں جہاں پر کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اعتزاز احسن صاحب ایک زمانے تک ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ لائر تھے اس ملک کے. ابھی بھی شاید ہوں, اگر ابھی بھی چیک کریں, وکیل تے ٹیکس دیندے ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹ بھی ٹیکس نہیں دیتے. ویسے بات ہے میں آج ہی ٹیکس دے گا, نہیں کم لوگ ہیں آپ دیتے ہیں, آئی ایگری, آپ بھی دیتے ہیں اور بھی ہمارے ساتھی نہیں ٹیکس دیتے لوگ.
اعتزاز احسن ہائیسٹ ٹیکس پیئر. پھر اعتزاز احسن نے پوری ایک موومنٹ چلائی, لائرز موومنٹ چلائی, اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اعتزاز احسن نے اناؤنس کیا جس دن افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے نا, تو ہمارے مطیع اللہ جان نے اعتزاز احسن سے کہا کہ جی آپ جو ہیں اب تو آپ کے بڑے مزے ہوں گے, آپ تو بڑی فیسیں لیں گے, آپ افتخار چودھری صاحب کے پاس جائیں گے, چیف جسٹس بن گئے تھے تو وہ تو آپ کو ریلیف دیں گے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی میں افتخار چودھری کے پاس پیش نہیں ہوں گا, نہیں پیش ہوں گا. پھر یہ ایک آدھ کیس میں پیش ہوئے, وہ بھی ایسے کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس تھا جس میں ان کو لائر انگیج کیا گیا تھا اور وہ بینچ بھی کوئی اور تھا. اور پھر میں اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ بینچ کوئی اور تھا تو کسی کھانے پہ اعتزاز احسن کو افتخار چودھری صاحب اس وقت کے چیف جسٹس ملے. انہوں نے کہا جی تم نے کیوں کیس لیا؟ انہوں نے کہا جی آپ تو نہیں ہیں اس میں. انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے اس کو لے لینا ہے, تو تم نہ لو کیس, تم ایمبیرس ہو گئے. یعنی کہ پہلے سے افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے فارغ کر دینا ہے یوسف رضا گیلانی کو, تو میں ایز اے لائر. اچھا, اور میں اعتزاز احسن کے بارے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, یعنی مجھے ان کی کچھ باتوں سے شاید اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, اعتزاز احسن جج توڑنے والا وکیل نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ لوگ جج کر لو, ہوتا ہے کہ وکیل او کرو جدی جج نہ لائن سیدھی ہے, جج کے ساتھ جس کی لائن سیدھی ہے وہ وکیل. اعتزاز احسن صاحب پروفیشنل وکیل ہیں, ون آف ویری ریسپیکٹڈ. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے, اچھا اور بہت سارے میں ایسے نام لے سکتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جن کا نون ہے ہمارے نیشنل اس کے اوپر ہیں کہ نون ہے ان کی کہانیاں ججوں کے ساتھ ملنے کی, میک بریک کرنے کی. تو میرے خیال میں افسار صاحب بھی جذبات پہ آ کے کہہ کے افسار صاحب برے آدمی نہیں ہیں, اور بالکل بڑے, یعنی کہ ہم تو ان سے ہم سب ریگارڈ کرتے ہیں ان کا. تو میرے خیال میں آج شو ایسا ہی ہے, اعتزاز احسن کی وجہ سے ہم لمبا کر کے